السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ ثواب کون سی عبادت کا ملتا ہے؟ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ کون سی عبادت پسند آتی ہے رمضان کے اس مقدس مہینے میں؟ اس مہینے میں بہت سی عبادتیں خاص طور سے کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 نماز تہجد کا اہتمام ہوتا ہے۔ نمبر 2 روزے کا اہتمام ہوتا ہے۔ نمبر 3 تراویح کا اہتمام ہوتا ہے۔ نمبر 4 تلاوت قرآن کا اہتمام ہوتا ہے۔ نمبر 5 بہت سارے لوگ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، امداد کرتے ہیں۔ یہ مختلف عبادتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت ساری عبادتوں پہ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ تہجد پہ بھی ثواب عطا فرماتا ہے، نمازوں پہ بھی بے پناہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس مہینے میں ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا جو ثواب ہے وہ فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور جو فرض کا ثواب ہے وہ 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک فرض ادا کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اگر وہ فرض چھوڑ دیا، کوئی بھی ایک نماز چھوڑ دی، ایک روزہ چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے، اور اس ایک روزے یا نماز کے برابر ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر ہم ساری زندگی روزہ رکھتے رہیں، ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں، تو بھی اس ایک فرض نماز یا روزے کے ثواب کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک فرض کا ثواب ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک فرض کا ثواب اس مہینے میں 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ تو تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، اس پر بھی بے پناہ اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں بلکہ ایک 1000 نیکیاں بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ بندے نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے ایک ایک سجدے پر 1,500 نیکیاں اللہ رب العزت مرحمت فرماتا ہے۔ لیکن وہ عبادت کون سی ہے جو اللہ رب العزت کو اس مہینے میں بہت محبوب ہے؟ وہ ہے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور میری بہنوں، روزہ رکھنا۔ کیونکہ روزہ اس مہینے کی خاص عبادت ہے۔ روزے کے بعد اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب جو عبادت ہے وہ ہے نماز تراویح۔ نماز تراویح کا اہتمام کرنا، کہ جس طرح سے جو عید الاضحیٰ کے 3 دن ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کی روایت ہے نا کہ ان دنوں میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند اور سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میرے بندے میری رضا کے لیے خون بہائیں، میرے بندے میری رضا کے لیے قربانی کریں۔ قربانی سے زیادہ محبوب عمل قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں ہوتا، جبکہ نماز کا بھی بڑا ثواب ہے، دوسری عبادات کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی جو خاص عبادت ہے وہ ایک روزہ ہے، ایک تراویح ہے۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، اس کا اجر تو ملتا ہی ہے، بے شمار اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا چڑھا کر مرحمت فرماتا ہے، لیکن روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے، اللہ رب العزت فخر محسوس کرتا ہے اور فرشتوں کے سامنے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو کس طرح میری رضا کے لیے، مجھے منانے کے لیے یہ پورا دن بھوکا رہ رہا ہے، یہ روزہ رکھ رہا ہے، راتوں کو قیام کر رہا ہے۔ تو روزہ سب سے بیسٹ عبادت ہے اس مہینے کی۔ روزے کے بعد تراویح سب سے بیسٹ عبادت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس مہینے میں خاص طور پر اہتمام فرمایا ہے تراویح کا، روزے کے ساتھ ساتھ، اور پھر رات کو نماز تہجد کا۔ تراویح قیام اللیل، رات میں عبادت کرنا، اس کے اندر تراویح بھی آتی ہے، اس کے اندر تہجد بھی آتی ہے۔ تو تہجد اور تراویح یہ اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب ہے۔ روزے کے بعد یہ 3 عبادتیں بہت ہی پسند ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی عبادتیں ہیں، صدقہ، خیرات، افطار کرانا اور خیر خواہی کرنا، معاملات رکھنا،
اور اس کے علاوہ دینی کام کرنا، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی طرف سے اجر بڑھا چڑھا کر ہمارے کھاتے میں لکھتے ہیں اور ہمیں بہت اجر ملتا ہے۔ تو سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو روزہ ہے، روزے کے بعد نماز تراویح اور تہجد ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کو قرآن کریم کی تلاوت پسند آتی ہے، کیونکہ قرآن کریم اس مہینے میں نازل ہوا ہے، اس مہینے میں اترا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَهْرُ رَمَضَانِ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کو اتارا اور رمضان کے مہینے میں بھی شب قدر میں نازل فرمایا، اور شب قدر یہ رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں آتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن کریم اترا ہے، جس کی تلاوت تراویح کے اندر ہوتی ہے، رمضان کا روزہ بعد میں، رمضان کے سحری بعد میں، رمضان کی افطاری بعد میں، پہلے اگر کوئی عبادت کی جاتی ہے تو وہ تراویح کے اندر قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، تو اس کا بے شمار اجر اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اس لیے ہم روزے کا خاص طور پر اہتمام کریں، تراویح کا خاص طور پر اہتمام کریں، نماز کے ساتھ ساتھ۔ نماز تو ایک لازم ہے، کمپلسری ہے، ایک ضروری چیز ہے پوری زندگی کے لیے، جو سال کے 12 مہینے ہر دن ہمیں 5 وقت پڑھنی ہے، یہ فرض ہے، اللہ رب العزت نے ضروری قرار دیا ہے۔ اگر ہم چھوڑیں گے تو مجرم ہوں گے، اللہ کی نظر میں ہم جرم کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے نماز کے ساتھ ساتھ ہم روزے کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، اور اس مہینے میں نماز تہجد اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام خاص طور پر کریں۔ اس کے علاوہ جتنی ہو سکے ہم عبادت کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے، تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔